والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کی زندگی کا سب سے پہلا سوال، سب سے پہلا مسئلہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے. پھر اس بات کو جاننا ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیوں کیا، مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ کسی بھی مرد عورت کالے گورے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کون ہے بنانے والا. ام خلقوا من غیر شیء، اللہ کا سوال. کیوں بھائی ہالینڈ والوں، آپ بھی پیدا ہو گئے ہو، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، خود بخود پیدا ہو گئے ہو. ام خلقوا من غیر شیء، ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی ہے دیوانوں کا جو کہتے ہیں آپ ہی سب کچھ بن گیا، سب کچھ خود ہی بن گیا. تو اللہ نے کب یہ کہا تھا ام خلقوا من غیر شیء؟ میرے بندو یہ خود بخود بن گیا سب کچھ، تم بھی اپنے آپ بن گئے ہو؟ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا. تو اللہ اگلا سوال کرتا ہے ام ہم الخالقون، کیا اپنی ذات کے خالق تم خود ہو؟ نہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا ہم کب بن رہے تھے، کیسے بن رہے تھے، کیا بن رہے تھے. اچھا، ام خلق السماوات والارض، زمین آسمان تم نے بنائے ہیں؟ نہیں، ہم تو ایک ذرہ نہیں بنا سکتے. 3 سوال اٹھائے. خود بخود آئے ہو؟ نہیں. اپنے آپ کو خود پیدا کیا؟ نہیں. زمین آسمان تم نے بنائے؟ نہیں. تو پھر میرے بندو جاؤ سب سے پہلے ڈھونڈو کہ تمہارا بنانے والا کون ہے، اور اس زمین آسمان کا بنانے والا کون ہے، اور وہ تم سے یہاں کیا چاہتا ہے. یہی بات اللہ نے دوسرے انداز میں کہی افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، بھائی یورو بناتے رہو، مال بیچتے رہو. اسی کو دوسری طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہیں کوئی نہیں پوچھنے والا. پھر اللہ نے آگے دھمکی لگائی ہے ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے اوپر 2 پہرے دار بٹھائے ہوئے ہیں، جاؤ جو مرضی کرنا ہے، شراب بیچو، چرس بیچو، کوکین بیچو، میرے 2 پہرے دار تمہارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کرو گے وہ جانتے ہیں. بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، جو کرو گے لکھا جا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس زبان سے بول نکلتا ہے اور مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے لکھنے والے اسے محفوظ فرما لیتے ہیں. اور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا فرشتوں کو نہیں پتہ چلتی. میں نے یوں دیکھا. کیوں دیکھا؟ نفرت سے دیکھا، محبت سے دیکھا، یوں دیکھا، بددیانتی سے دیکھا، دیانتداری سے دیکھا، یہ فرشتوں کو نہیں پتہ چلتا. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وکری آیت اتار رہا ہے الگ کہ میں خود جانتا ہوں تیری آنکھ کیا دیکھ رہی، اور پیچھے جذبہ کیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. وما تخفی الصدور، تو میں دیکھ رہا ہوں. لہذا یہ نہ سمجھ کہ اگر فرشتوں کو نہیں پتا تو مجھے بھی نہیں پتا. تیری آنکھ کے اوپر میری آنکھ جاگ رہی ہے. فرشتے بھی نہیں سوتے اور تیرا رب بھی نہیں سوتا. فرشتوں کی تو ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، تیرا رب تو اپنے سارے کام کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا. اس کو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، آنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا. میں اب ہالینڈ بیان کرنے کے لیے کہاں سے سفر کر کے آ رہا ہوں، اسے آنا ہو تو کہتا میں کہاں آؤں گا، میں تو پہلے تیری شارک سے زیادہ قریب ہوں. ادعونی استجب لکم، تم پکارو میں لبیک ہوں. دروازے ہر وقت کھلے ہوئے. حسن بصری بیان کر رہے تھے جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اللہ ضرور کھولتا ہے. ایک محاورہ ہے
تو ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، کہنے لگی حسن یہ اللہ کے دروازے بند بھی ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے ہیں اور کھولے جاتے ہیں؟ تو حسن بصری کہنے لگے سبحان اللہ، ایک بوڑھی عورت بھی اللہ کو حسن سے زیادہ جانتی۔ کہاں بھی اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، نہ دن میں نہ رات۔ یہ محاورہ ہے، وہ تم دستک دو تو اللہ ضرور کھولے گا، ورنہ اس کے تو ویسے ہی کھلے ہوئے ہیں۔ گناہگار آ جائے، فرمانبردار آ جائے، جو مرضی آ جائے، میں اللہ پہ قربان جاؤں۔ اگر وہ یہ کہتا کہ صرف تقوی والوں کی سنوں گا تو ہم تو مارے گئے تھے۔ میں صرف ایمان والوں کی سنوں گا۔ اس نے ایک ایسی خوبصورت بات کہی کہ کافر بھی ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ قبول کرے، اور ایمان والا بھی اٹھائے گا تو اللہ قبول کرے۔ وہ کیا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، مجھے رو کے دکھا دو، میں سن لوں گا، چاہے تو جھوٹا ہے یا سچا ہے، نمازی ہے بے نمازی ہے، مسلم ہے کافر ہے، ایک دفعہ میرے آگے رو دے۔ بچہ روتا ہے تو ماں بھی نرم ہو جاتی، تو اس نے تقوی نہیں کہا، میں نے کہا مضطر، بے قرار، جو بے قرار ہو کے تڑپ کے ہاتھ اٹھاتا ہے، ٹھک اس کی دعا جاتی۔ تو بھائیو، لا الہ الا اللہ میں یہ پیغام ہے کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانو کہ میرا بنانے والا کون ہے۔ یہ ساری کائنات گواہی دے رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے بڑا خوبصورت انداز میں، امن خلق السماوات والارض، یہ بلند آسمان، یہ خوبصورت ہالینڈ کی سبزہ زار کس نے بنائے ہیں؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ جو بادل پانی برسا رہے ہیں صبح سے، کس کی طاقت ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر یہ سرسبز خوبصورت پھیلا ہوا سبزہ باغات درخت کہاں سے آئے ہیں؟ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم میں طاقت ہے تو ایک پتا بنا کے دکھا دو، ایک درخت بنا کے دکھا دو۔ یہ پھر اوپر اللہ کے نا ضرب لگاتا ہے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اب بتاؤ ہے کوئی اللہ کے سوا یہ کرنے والا؟ پہلے وہ دلائل لاتا ہے کہ جس کے آگے ہم لاجواب ہو جائیں۔ کون آکھے گا میں پوڑی لا کے آسمان دی چھت پائی، یا میں بلڈوزر پھیر کے تے زمین بنائی؟ تو جب ایسے دلائل لاتا ہے کہ آدمی بے بس ہو جائے، جب بے بس ہوتا ہے نا پھر کہتا ہے اب بتا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ تو دل دماغ کہتا ہے کوئی نہیں، اندر سے آواز آتی کوئی نہیں، پھر اللہ گلہ کرتا ہے بل ہم قوم یعدلون۔ تو کبھی اپنے دل دماغ کی سن لیا کرو جو اندر سے پکار رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو، وہ تمہیں صحیح جواب دیں گے، لیکن تم اس کی نہیں سنتے ہو، تم مجھے چھوڑ کے بھاگتے ہو۔ پھر امن جعل الارض قرارا، یہ زمین کو ایسے لیول کرنا، ٹھہرنے کے قابل بنانا کس نے کیا؟ وجعل خلالها انہارا، اس میں میٹھے پانی کے دریا کہاں سے آ رہے ہیں؟ وجعل لها رواسی، یہ اس میں پہاڑ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانیوں کو الگ کون کر رہا ہے؟ بینہما برزخ لا یبغیان، پوری زمین میں کڑوا میٹھا پانی ساتھ ساتھ ہے، اور اللہ کہتا ہے میں ان کو ملنے نہیں دیتا، اگر ان کو ملا دوں تو پوری زمین میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہ ملے، ایک قطرہ۔ پھر اللہ ضرب لگاتا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اب بتا ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ پھر آواز آتی کوئی نہیں، پھر اللہ گلہ کرتا ہے بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن تو میں زیادہ تو پھر مجھے نہیں جانتے، جان کے بھی بھلائے بیٹھے۔ پالنے والا تو اللہ تھا، تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ پھر اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، بے قراری میں کون سنتا ہے؟ جب اسباب ٹوٹ جاتے ہیں
پھر اس کو کون سنتا ہے؟ کون تمہارے دکھ درد کا مداوا بنتا ہے؟ پھر اللہ ضرب لگاتا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اب بتاؤ ہے کوئی تیرے رب کے سوا؟ کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ گلہ کرتا ہے قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تھوڑی ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں۔ تعالی اللہ عما یشرکون قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین قل لا یعلم من فی الارض قل لا یعلم من فی الارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ او میرے بندو، کمائیاں کرو، میں نے کب روکا؟ پر مجھے تو پہچانو میں کون ہوں۔ اللہ اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ ساری کائنات سے نظر ہٹاؤ اور صرف اللہ پر نظر جماؤ، اور اللہ میں اللہ کی وہ صفت جس میں مسلمانوں کو دھوکہ لگنے والا ہے، اللہ نے اس سے اپنی ذات کا تعارف کروایا۔ غیر مسلموں کو دھوکہ لگا ہے معبود الہ کو پتھروں کے آگے جھک گئے، آگ کے آگے جھک گئے، گائے کے، بندر کے، اپنے جیسے انسانوں کو سجدوں میں لگ گئے، قبروں پہ سجدوں میں پڑ گئے۔ ہاں مسلمان کو اس میں دھوکہ نہیں لگتا، ساری زندگی نماز نہ پڑھے کہتا سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، ساری زندگی سجدہ نہ دے کہتا سجدہ اللہ کو ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو جس میں دھوکہ لگنا تھا، اللہ قرآن کو وہاں سے شروع کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، میں وہ اللہ ہوں جو کل کائنات کو پالتا ہوں، صرف تمہیں نہیں کل کائنات کو پالتا ہوں۔ تو میری ذات کو پہچان، میرے رب ہونے کو پہچان۔ جب تو رب کو رب مان لے گا تو پھر بازار میں جھوٹ نہیں چلے گا، پھر تو شراب کا سوداگر نہیں بنے گا، پھر تو جوئے کا سوداگر نہیں بنے گا، پھر تو یہ نہیں کہے گا پھر روٹی کتوں کھاویے، پھر کام کتوں کریے، پھر تیرا دل بولے گا، تیرے دل کے تاروں پہ لا الہ الا اللہ نغمہ بن کے چھڑے گا، اور تیرا سارا وجود اللہ کے یقین میں ڈوب جائے گا، اور تو ایک ایک تیرے جسم کا ذرہ پکارے گا کہ رب اللہ ہے۔ لہذا اللہ کو خوش کر کے کماؤں گا، ناراض کر کے نہیں کماؤں گا، رب اللہ ہے۔ یہ پہلا درس ہے، پہلا سبق ہے۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، اللہ اکبر۔ ہمارے مسلمان ہی باتیں کہ پھر اس تو بغیر تو کام نہیں چل رہا ہے، اس تو بغیر تو سٹور نہیں چل رہا ہے، اس تو بغیر تو پیسے نہیں پورے ہوندے۔ تو اللہ کا سوال، من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں کون روٹی پہنچا رہا تھا؟ وہاں کون تھا؟ ماں کے پیٹ میں تیرا منہ بند ہوتا ہے بچے کا، ناف کے ذریعے سے غذا جاتی، سانس بھی نہیں لیتے کیونکہ پانی میں ہوتا ہے، سانس لے تو موت آ جائے، باہر سانس نہ لے تو موت آ جائے، اندر سانس لے تو موت آ جائے، کہاں تیرے مونٹ بند رکھنا، تیرے پھیپھڑے بند رکھنا، یہ کون کر رہا تھا؟ اور پانی کے اندر تمہیں گھمانا پھرانا کھلانا سلانا اٹھانا کون کر رہا تھا؟ جعلت لك قرارا فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دینے والا کام کون کر رہا تھا؟ اور جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو تیرے لیے رزق کیسے جا رہا تھا؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میری تدبیر چل میں قربان جاؤں۔ اللہ ایک وقت میں مجھے تو نہیں بنا رہا تھا، جب مجھے بنا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ کروڑوں اربوں بچے اور بھی بنا رہا تھا، اور انسانوں کے بچوں کے علاوہ وہ جانوروں کے بچے بھی بنا رہا تھا، وہ گائے بھینس بکریوں کے اندر بھی بچے پیدا کر رہا تھا، پھر وہ انڈوں کے اندر بھی بنا رہا تھا، پھر وہ پیوپا کے اندر بھی بنا رہا تھا، لاروے میں بھی بنا رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی مچھلی 3000 انڈے دے دیتی ہے، وہ ان کے بچے بھی بنا رہا تھا، اور وہ پانی کی مخلوق اور زمین کی مخلوق اور پرندے اور درند اور چرند اور 2 پاؤں پہ 4 پاؤں پہ اڑنے والے تیرنے والے ڈسنے والے رینگنے والے، انڈے میں پیوپے میں لاروے میں ماں کے پیٹ میں، ہر 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 کائنات کے ذرے ذرے میں وہ اپنے خالق ہونے کو دکھا رہا تھا۔ کہیں تو غافل ہوت، کہیں تو غافل ہوت،
ایک پل کے لیے غافل ہوتا تو آنکھیں ماتھے کے نیچے سے ادھر کر پاؤں پہ جا لگتا. تو اللہ کہتا ہے من اوصل الیک الغبا وانت جنین فی بطن امک. وہاں یہ تیرے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، یہ آنکھیں کتنے پیسوں میں خرید کے لائے ہو جو دن ماں کے پیٹ میں میں نے دی. یہ ہونٹ کوئی بنا سکتا ہے جو ماں کے پیٹ میں تجھے دیے؟ یہ زبان کوئی بنا سکتا ہے جس سے بول رہے ہو جو ماں کے پیٹ میں تجھے بنا کر دی؟ پھر یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ جوڑ، یہ کس نے بنایا؟ اب اسی رب کو چیلنج کرتے ہو کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، شراب کے بغیر کاروبار نہیں چلتا. یہ کیا باتیں کرتے ہو؟ جاؤ پہچانو تمہارا بنانے والا ہے کون. لم ازل ادبر فیک تدبیرا، کہ میری تدبیر چلی حتی انفضت ارادتی فیک، میرا ارادہ ہوا. تو بہتوں کو اللہ ویسے ماں کے پیٹ سے مردہ باہر نکالتا ہے، کہا نہیں میں نے تیری زندگی کا ارادہ کیا. پھر کیا کیا؟ پھر میں نے اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، میں نے ایک فرشتہ کو بھیجا، اس نے پر مار کے ثم السبیل یسرا، راستہ کھولا، پھر تجھے پر کے اوپر باہر لایا. تیری کیفیت کیا تھی؟ آج تو بڑا سردار بنتا ہے. لَلَكَ سِنٌّ تَقْطَعُ، ایک دانت نہیں تھا کاٹنے کے لیے. وَلَلَكَ يَدٌ تَبْطِشُ، ہاتھ میں طاقت نہیں تھی پکڑنے کے لیے. وَلَلَكَ رِجْلٌ تَمْشِي، پاؤں میں طاقت نہیں تھی چلنے کے لیے. زبان کچھ بتا نہیں سکتی، آنکھ پہچان نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتا، پاؤں چل نہیں سکتا، ہاتھ پکڑ نہیں سکتا، دانت ہے ہی نہیں کاٹ سکے. تو پھر میں نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ فَأَدَرْتُ لَكَ عِرْقَيْنِ رَقِيقَيْنِ يُنْبِعَانِ لَكَ لَبَنًا خَالِصًا، میں نے تیری ماں کی چھاتیوں سے 2 چشمے نکال دیے. پہلے بھی تو یہی ماں تھی، روٹی پانی وہی، تو اب دودھ کہاں سے آیا ہے؟ کہ یہ تیرے رب نے، تیرے رب. اور تمہیں چوسنا کس نے سکھایا؟ دیکھو نا بچے کے منہ میں فیڈر دے دیں، وہ آگے چوسے ہی نہ تو پھر کہ یہ تمہیں مس کس نے سکھایا؟ کہ یا چھاتی منہ میں آئی، فیڈر منہ میں گیا، تم ایسا کرنا شروع کر دیا. بھوک پہ رونا کس نے سکھایا؟ اگر وہ ایویں ہی پہ آ رہا ہے بول لے کچھ نہیں تو بھوکا ہی مر جائے. کہ تمہیں رونا کس نے سکھایا؟ تمہیں چوسنا کس نے سکھایا؟ اور ماں کی چھاتیوں سے دودھ کس نے نکالا؟ اور اس سے بڑھ کر بات وجعلت لك حنانا في صدر ابويك، تیری ماں تیرے باپ کے دل میں تیری محبت کس نے ڈالی؟ کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے. یہ فرق کہاں سے آتا ہے تو دونوں بچے ہی نا. تو پرائے بچے پہ سر میں درد، اپنے بچے پہ سینے میں درد کیوں؟ کہ اللہ کہتے ہیں میں کر رہا ہوں. اور تیری محبت ڈال دیتا ہوں. لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد، تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے، تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے. اس کے بعد پھر اللہ کہتا ہے واہ واہ فلما ترعرعت، پھر جب تو جوان ہوا، ہالینڈ کا ویزا بھی مل گیا، کاغذ بھی بن گئے، وکبرت قد بھی ہو گیا، واشتد عضدک چنگا سونا جنا تو بن گیا. تو پھر میں نے کہا میری مان کے چل. تو نے کہا اللہ اتنے شراب تو بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا، میں کدھر جاؤں؟ بھائیو اپنے رب کو پہچانو. اگر رب کو پہچانا ہوتا کوئی مسلمان دھوکہ نہ دیتا، فراڈ نہ کرتا، فریب نہ کرتا، حرام نہ کماتا، جھوٹ نہ بولتا. رب تو اللہ ہے، رزق تو آسمانوں سے آتا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقهن افیعینی رغیف عیش اسوقه الیک. میرے بندے اے ویکھتا صحیح اڈا آسمان تے ایڈی دھرتی بنائی تے میں کوئی نہیں تھکیا، تینوں روٹی کھوا کے تھک جاواں گا. تیرا وجود کتنا ہے؟ 5 فٹ. میں زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا، تو میں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا.
میرا بندہ بن کے چل، میرے حکم کا پابند بن کے چل، لا الہ الا اللہ ہر چیز پہ لا کر دے، ساری کائنات پہ لا کی تلوار چلا دے اور اللہ کے آگے سب کو جھکا دے۔ جھکانے کا مطلب صرف نماز نہیں، جھکانے کا مطلب ہے دفتر دکان ہر جگہ تیرا سر جھکا ہوا ہو کہ رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے۔ حرام کا رزق کبھی بھلائی نہیں لاتا، اگر اللہ جاگ رہا ہے تو حرام کا رزق کبھی بھلائی نہیں لاتا، وہ تو نیند سے پاک ہے۔ اور حلال کا رزق کبھی تباہی نہیں لاتا۔ اجڑتے دیکھا گھروں کو جہاں حرام پیسہ گیا، خوشحال دیکھا نسلوں کو جہاں حلال پیسہ گیا چاہے تھوڑا ہی تھا۔ اور حرام ہمیشہ زیادہ ہوگا، حلال تھوڑا ہوگا۔ یہ اللہ کا امتحان ہے۔ ایک دفعہ میں ہمارے وہ گاؤں کے قریب ہے چیشاوت نہیں، تو ہماری وہاں جماعت گئی ہوئی تھی، تو وہاں ایک بزرگ تھے بڑے نیک، ان کے خدمت میں بیٹھے تھے مولانا عبداللطیف صاحب، پیر جی ان کو کہتے تھے۔ تو دو صاحب آئے تو ان میں ایک کہنے لگا، پیر جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے، بہت سارا دے۔ اس کا وہ یہ آج تک میں نہیں بھولا، اللہ رزق حلال دے تو بہت سارا۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تھا تھوڑا ہی لگو۔ یہ 1972 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے 42 سال پرانی بات میں آج تک نہیں بھول رہا ہوں۔ اس نے جیسے جوش سے مانگا اور سوال کیا، آگے جس انداز سے انہوں نے کہا، وہ بات دونوں ہی انوکھے سٹائل تھے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، لہذا مجھے یاد رہے کہ آج تک نہیں بھولا، 42 سال ہو گئے۔ ان کو پتر حالات تھا تھوڑا ہی لگو۔ تو بھائی وہ تھوڑے پہ راضی ہو جائے۔ جب یہ غلط کمائیاں ہوتی ہیں تو تمہارا پیسہ پیچھے کہاں جاتا ہے؟ شادیوں میں، لڑائیوں میں، پلاٹوں میں، گھروں میں۔ کون سے گھر جو ویلے پہ؟ حلال کماؤ، یہاں لگاؤ، تمہاری نسلیں واپس جانے والی نہیں ہیں۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، لوگوں پٹھان ہوئے تو ناراض نہ بھیجے، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے افسوس کیا، خان صاحب آپ کا تو خرگوش گم ہو گیا۔ ان کا پوچھا کوئی بات نہیں، ہم نے اس کو نسوار کھلایا ہوا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہے۔ تم سب کو ہالینڈ کی نسوار لگی، تم روڈ شیڈنگ میں جاؤ گے واپس؟ ظلم بھرے دیس، فراڈ بھرے دیس، تم کتنے امن میں ہو جاؤ۔ تو یہاں کے لوگوں کو دھوکہ نہ دو، اللہ کو رب مانا ہے تو دھوکہ نہ دو۔ پیپر کے لیے کسی لڑکی کے ساتھ چیٹنگ نہ کرو، اللہ کے دین کو بدنام نہ کرو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ مت بولو۔ یہ لوگ تم پہ خرچ کرتے ہیں، یہ جو تم سے لیتے ہیں تم ہی پہ لوٹاتے ہیں، یا تو ہمارے ملکوں کی طرح ہوتا نا کہ تم سے لے کر جیب میں ڈال لیتے ہیں، یہ جو تم سے لیتے ہیں تو تمہیں واپس کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ یہ بددیانتی نہ کرو، اللہ کو رب مان کے کرو، پیچھے جائیدادیں نہ بناؤ۔ اگر واپس جانا ہے تو الگ بات ہے، لیکن میں نہیں دیکھا کہ جنہوں پیچھے جانے بھائی 2-4 سال لا کے واپس چلے جاؤں گے، وہ اللہ کے بدن اتھی ہی قبر بنی ہوگی۔ رہو یہیں رہو، دائی بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، تاکہ یہاں روشنی پھیلاؤ۔ میں اس حق میں نہیں کہ میں کہوں بھائی واپس چلے جاؤ، میں کہتا ہوں یہاں رہو، اچھے مسلمان بن کے رہو۔ اکیلی وہاں بیلجیم میں ایک ازبک لڑکی تھی، تو اس کو سیالکوٹ کا ایک نوجوان لے کر آیا، کہ یہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہے اور آپ کے ہاتھ پہ پڑھنا چاہتی کہ میں نے اس کے آپ کے بیانات سنائے ہیں ترجمہ کر کے، تو وہ کہتی میں نے اس کے ہاتھ کلمہ پڑھنا۔ تو میں نے اس کو کلمہ پڑھایا، پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تو مسلمان کس وجہ سے ہو رہی؟ کہنے لگی اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر ہو رہی۔ تو وہ بچہ ہی تھا،
کوئی زیادہ عمر کا نہیں تھا نوجوان، 26-27 سال اس کی عمر ہوگی، تو میں اس کے اخلاق سے متاثر ہو کہ میں کلمہ پڑھ رہی ہوں۔ تو تم یہاں ایمانی اخلاق کے ساتھ رہو، اللہ کو رب مان کے رہو، کوئی حرام چیز نہ بیچو نہ خریدو، اور کوئی جھوٹ نہ بولو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن نہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ اور پورے یورپ میں مجھے اب وہ کل اس نے بتایا، وہاں ایک ہمارے بیلجیم میں، کہ وہ جیلوں میں جا کے بیان کرتا ہے اور مسلمان بچوں کو پڑھاتا سکھاتا ہے کہ 80% مسلمانوں کے بچے ہیں جیل، 80% مسلمانوں کے بچے ہیں۔ تو بھائیو، لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ رب اللہ ہے، معبود اللہ ہے۔ اللہ معبود ہے تو نماز کا وقت جھکو اس کے سامنے، اور اللہ رب ہے تو اپنے بازار میں لا الہ الا اللہ کو سچ کر دکھاؤ۔ تو اللہ غیب کے خزانوں سے بابرکت دے گا، بابرکت آئے گا، برکت والا آئے گا۔ تو مسلمان، میرے نبی نے کتنے جلال سے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا میری امت میں سے نہیں ہے، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت میں سے نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ رب پالنے والا اللہ۔ میں اسپین اترا تو اسپین سے آ رہا ہوں بیلجیم، تو ایک جوڑا ہمارے ساتھ جہاز میں تھے، تو وہ جہاز میں ملاقات نہیں ہوئی، وہ وہاں سامان پر ملاقات ہو گئی۔ تو اس نے کہا جی میں ہری پور میں ہوتا ہوں، پہلے میں یہاں اسپین میں تھا، میرا شراب کا کاروبار تھا بڑا زبردست، تو پھر میں نے آپ کے بیان سنے تو میں نے آہستہ آہستہ وہ چھوڑ دیا، پھر 2 سال بڑی تکلیف دیکھی، پھر ٹرک چلایا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، پاکستان میں میرا کام اللہ نے چلا دیا۔ اب میں یہاں صرف اپنے وہ آتا ہوں 6 مہینے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق حلال دے دیا، میں مطمئن ہوں، میں پرسکون، میرے دکھ درد چنے کے کانٹوں بھرا لقمہ کھاؤ گے تو اٹک جائے گا حلق، ایسے ہی جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ آدمی بناتا ہے وہ کانٹوں بھرا ہوا ہے، وہ اٹکے گا کہیں نہ کہیں جا کر۔ تو سچائی، اور دیکھو یہ لوگ کتنے اچھے ہیں، تمہیں کوئی خوف نہیں یہاں ہماری کوئی گھر میں آئے گا اور ہمیں قتل کر جائے گا، ہماری عزت لوٹ جائے گا، ہمارا مال چھین کے چلا جائے گا، ہماری گاڑی باہر سے اٹھا لے گا، تم کوئی خوف پتہ نہیں، ہماری زمین پہ قبضہ ہو جائے گا۔ ایسے تو ہم انصاف یہ تمہیں دے رہے ہیں، تو تم بھی تو انہیں وہ دو جو ان کا حق ہے۔ جب اسی ملک میں کمانا ہے تو یہاں لگاؤ، اسی ملک میں کمانا ہے تو جو حق رکھتے ہیں وہ ان کو واپس کرو۔ جھوٹ ممکن ہے کوئی کہتا ہو کہ ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، میں کہتا ہوں ساری کائنات قربان کر دو سچ کے اوپر، ایک سچے بول کی قیمت 7 زمین سے زیادہ ہے، ایک سچے بول کی قیمت ہمالیہ پہاڑ سونے کا بن جائے اس سے زیادہ ہے، ایک سچے بول کی قیمت سمندروں میں ہیرے جواہرات بھر جائیں تو اس سے زیادہ ہے۔ سچائی انسان کے ماتھے کا جھومر ہے، سر کا تاج ہے، گلے کا ہار ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اللہ کی پہچان مکمل نہیں ہو سکتی جب تک محمد الرسول اللہ کی پہچان نہ ہو، اس لیے کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، اور اللہ نے ایسے تول کے بنایا ہے کہ اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، اور نام رکھا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نام کو چنا ان حروف کے ساتھ جس میں نقطہ نہیں آتا، اپنے نبی کے نام کو چنا ان حرفوں کے ساتھ جس میں نقطہ نہیں آتا۔ جن حرفوں پہ نقطہ ہے وہ کمزور ہیں، جن پر نقطہ نہیں وہ طاقتور ہیں۔ الف طاقتور ہے، با کمزور ہے، سین طاقتور ہے، شین کمزور ہے، صاد طاقتور ہے، ضاد کمزور ہے، را طاقتور ہے، زی کمزور ہے۔
تو اللہ نے اپنا نام بنایا ان حروف سے جس میں نقطہ نہیں، اللہ۔ اپنے حبیب کا نام بنایا ان حروف سے جس میں نقطہ نہیں، محمد، احمد۔ پھر اللہ نے اپنے نام میں 4 حرف رکھے، اللہ۔ اپنے حبیب کے نام میں 4 حرف رکھے، محمد۔ اور احمد میں بھی 4 حرف رکھے، احمد۔ پھر جب جوڑ کے کلمہ بنایا تو لا الہ الا اللہ میں 12 حرف اور محمد رسول اللہ میں 12 حرف ہیں۔ ایسے کلمے کو تولا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو برابری پہ آ کے تولا ہے، برابری پہ، اور اعلان کیا ہے کہ بتاؤ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے حبیب، مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، اے میرے حبیب مجھے آپ کے رب کی قسم، ان سب کو بتا دیں کہ تیری نہیں مانیں گے تو میں قبول نہیں کروں گا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتے۔ لا الہ الا اللہ جنت کا پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ جنت کا ویزا ہے۔ کاغذات پورے ہوں، کاغذات پورے ہوں، پھر کسی چیز میں پکڑے جاؤ تو کچھ سزا ہوگی، کچھ جرمانہ ہوگا، دیس نکالا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تمہارے کاغذات غلط ہوں اور کام تمہارے سارے ٹھیک ہو، تمہیں اٹھا کے پھینک دیں گے باہر، وہ تو تم ویسے ہی چھپ جاتے ہو، پکڑے نہیں جاتے ہو۔ پکڑے جاؤ یا ویسے رحم کر کے چھوڑ دیتے ہو تو الگ بات ہے۔ کاغذات کا ادھورا ہونا وہ جرم ہے جس پر ملک چھوڑنا پڑے گا۔ کاغذات پورے ہوں پھر کوئی جرم ہے تو یا جرمانہ ہے یا جیل ہے یا تھوڑی سزا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کاغذ پورے کرو تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کاغذ ہی پورے، ویزا ہی نہیں لگا ہوا تو انٹری کیسے ہو؟ اپنی پہچان تو رکھو۔ دیکھو ویزا پہچان ہوتی ہے، پاسپورٹ پہچان ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اس آدمی کے پاس اندر جانے کی اجازت سرکاری طور پر موجود ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ، یہاں تو تم جعلی کاغذ بھی بنا لو گے شاید، لیکن جنت کے دروازے پر نہ جعلی پاسپورٹ چلے گا نہ جعلی کاغذ چلے گا۔ صحیح پاسپورٹ دکھانا پڑے گا، صحیح ویزا دکھانا پڑے گا۔ اور میرے اللہ نے ایک سے پیار کیا، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو ایک آئیڈیل ہمارے سامنے پیش، اور یہ واحد ہستی ہیں چونکہ ان کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا تو پیدائش سے وفات تک کسی چیز کو اللہ نے گم نہیں ہونے دی۔ مجھے اپنی تاریخ پیدائش تو یاد ہے، دن نہیں پتا کون سے دن تھا، کون سا دن تھا، لیکن میرے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہو رہے ہیں، اور ایک یتیم پیدا ہو رہے ہیں، ایک فقیر کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں۔ ساری تاریخ مورخ زمین سے لے کر آسمان تک بیدار کر دیے گئے کہ اس بچے کی کوئی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ چنگیز خان ہے، سب سے بڑا بادشاہ چنگیز خان 570 میں پیدا ہوا، ہجری میں 570 ہجری میں پیدا ہوا۔ دن کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا؟ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ، کچھ پتہ نہیں۔ 620-30 میں وہ مرا ہے، کہاں خبر ہے کہاں مرا ہے کچھ پتہ کوئی نہیں۔ 640 کے قریب وہ مرا ہے۔ یتیم پیدا ہو رہے ہیں، فقیر کے گھر پیدا ہو رہے ہیں۔ عبد المطلب بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے رو رہے ہیں، میرا بیٹا پہلے ہی چلا گیا، اگر بیٹی ہوئی تو اس کی نشانی ختم ہو جائے گی۔ اسے کیا خبر کہ آج کیا ہو رہا ہے، کائنات کے سردار آ رہے ہیں، اور اسے تو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ جن کو پتا ہے وہ ان کے یہاں شور مچا ہوا ہے۔ ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارک دینے جا رہی ہیں کہ مبارک ہو، آج اللہ کے محبوب آ گئے۔ ایک سمندر کی مچھلی دوسرے میں نہیں جاتی،
واپس چلی جاتی. میں کیپ ٹاؤن کے ساحل پر کھڑا تھا جہاں دو سمندر ملتے ہیں، تو وہاں مجھے انہوں نے بتایا کہ ادھر بحر ہند ہے، ادھر بحر اوقیانوس ہے، ادھر سے مچھلی آتی ہے یہاں کر واپس چلی جاتی ہے، ادھر سے مچھلی آتی ہے یہاں کر واپس چلی جاتی ہے، کہ وہ ٹیمپریچر الگ ہے، پانی کا ذائقہ الگ ہے، تو وہ اپنے بارڈر پہچانتی ہیں واپس چلی جاتی ہیں. دنیا میں صرف ایک دفعہ ہوا جب دو جہان کے سردار دنیا میں تشریف لائے تو ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی اور ساری دنیا کے بت زمین پر گر گئے. اور ایران کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی کہ آگ کے پجاری تھے، ایک دم آگ بجھ گئی. اور ایران کے بادشاہ نوشیروان نے محل بنایا تھا، وہ مطلب یوں پتھر کے ٹکڑے یا اینٹیں نہیں تھی، پورا ہی چٹان کا پلر تھا، پوری چٹان کا برج تھا. تو دھماکہ ہوا، 14 برج زمین پہ جا گرے. پیدائش یتیم کی ہو رہی، عبد المطلب پردہ پکڑ کے رو رہے ہیں اور انہیں خبر نہیں کہ کائنات میں کیا ہونے والا ہے. آسمان سے ستارے قریب آ گئے، جنت کے دروازے کھل گئے، جنت کی بوہیں زمین پر اتر آئیں. آپ کی دائی ہیں شفا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا، ان کا نام ہے شفا. تو یتیم پیدا ہو رہے ہیں، لیکن تاریخ بیدار ہے کہ ہاں 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول عام الفیل، پیر کا دن، صبح کے 4:20 پر کائنات کو روشنی ملی. سورج کی روشنی سے دنیا روشن ہوئی اور محمد مصطفیٰ کی روشنی سے دل روشن ہو. آپ کے نور سے دلوں کو روشنی ملی. یہ 4:20 میں کیوں کہتا ہوں؟ اس وقت تو جنتریاں نہیں تھی. میں نے 22 اپریل کو ٹائم دیکھا، چونکہ آپ صبح صادق پر پیدا ہو گئے. ادھر دنیا کا اندھیرا دور ہو رہا تھا اور ادھر دلوں کا اندھیرا دور ہو رہا تھا. بڑا نا ٹائمنگ، زبردست ٹائمنگ. ادھر صبح آ رہی تھی، ادھر دلوں کی صبح آ رہی تھی. تو میں نے 22 اپریل کا کیلنڈر دیکھا مکہ میں کہ صبح کب ہوتی ہے، تو 4:20 پر. تو اس لیے میں کہتا ہوں 4:20 پر. ورنہ اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھیں. کوئی یہ نہ کہے جو ان کو تو ٹائم پہ تو کر لے، کیونکہ اعتراض کرنے والا کہیں سے بھی پکڑ سکتا ہے نہ ٹائم پہ تو کر لے. تو یہ ٹائم میں تھکڑ ہے کہ میں نے وہاں سے ڈائری دیکھی، وہ جنتری دیکھی، تو اس میں 4:20 پر صبح، کسی میں 18 ہے، کسی میں 22 ہے، 20 زیادہ 20 ہے. ان کے لیے کائنات الرٹ ہے کہ وجہ کائنات آ رہے ہیں. اور آپ کی دائی میں نے بھی بتایا شفا، اگلی بات میں نے بتانی تھی. جب آپ پیدا ہوئے تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کتنی غلاظتیں آتی ہیں، اس کو وہ گندگی میں ہوتا ہے، لیکن آپ باہر آئے تو دھلے ہوئے باہر آئے، جسم پہ ایک ذرہ نہیں تھا کسی غلاظت کا. اور بچے کی ناف اور ماں کی آنت جڑی ہوتی، باہر آ کے کاٹا جاتا ہے، لیکن آپ کی ناف اندر سے ہی کٹ کے باہر آئی. پھر بچے کا ختنہ ہوتا ہے ہفتے بعد یا مہینے بعد، جیسا آپ ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے باہر آئے، آپ کا ختنہ باہر نہیں ہوا ہے. اور پھر جب آپ کو ہاتھوں میں لیا تو سارے کمرے میں خوشبو پھیل گئی. لہٰذا وہ حیران ہو کے دیکھ رہی ہے شفا بچے کو، یہ کیسا بچہ ہے، جو دائی ہے لیڈی ڈاکٹر ہمارے دیہاتوں میں جیسے ہوتے. تو انہوں نے ماں کے پہلو میں لٹایا، تو یہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اور 15-20 منٹ اس کی عمر ہے، آدھا گھنٹہ اس کی عمر ہے، جو ان کو لٹایا تو ایک دم آپ نے پورے جسم میں ایک جھرجھری آئی اور آپ نے یوں کروٹ بدلی اور فل سجدے میں چلے گئے. سجدہ کیا، پورا سجدہ لمبا. ماں بھی کانپ رہی، دائی بھی کانپ رہی. پھر اس کے بعد ہاتھوں کا سہارا لیا اور یوں اپنی چھاتی کو اٹھایا، سر کو اٹھایا اور الٹے ہاتھ پر ٹیک لگا کے سیدھا ہاتھ اوپر کر کے شہادت کی انگلی کو یوں کیا تو پورے عالم میں نور پھیل گیا. الزامنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پورا عالم روشن دیکھا.
اور اس کے بعد آپ ایک دم گرے اور جیسے وہی بچہ. تو ماں نے گھبرا کے گود میں لے لیا. کیا؟ تو گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا. بادل دھند مسٹ غمام. دھند میں نظر نہیں آتا ہے تو پورے کمرے میں دھند چھا گئی. تو حضرت آمنہ کو بچہ گود میں نظر نہیں آ رہا. تو دھند میں سے آواز آئی طوفوا به مشارق الارض ومغاربها ليعرفوا باسمه ونعته وصورته. اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کل کائنات پھرا دو اور ہالینڈ والوں کو بتا دو کہ اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی ورنہ تھکے کھاتے رہو گے. پورے عالم کے انسانوں کو بتا دو یہ ہے اللہ سے ملانے والا, یہ ہے جنت کا چابی والا, یہ ہے اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا, یہ ہے قیامت کا دن شفاعت کرنے والا, یہ ہے مقام محمود والا, یہ ہے پل صراط سے شفاعت کے ذریعے پار لگوانے والا. یہ اسے ڈھونڈو, یہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. جو ہمارا دین رسم بن گیا, ربیع الاول کے 12 دن جلسہ بھی کرو اور نعتیں بھی پڑھو, تقریریں بھی کرو, پھر سارا سال لمبی تان کے سو جاؤ. محرم آ گیا, کربلا کے 10 دن رو تو وہ پیٹو اور پھر ختم. یہ نہ اس لیے ہے نہ اس لیے. کربلائیں اس سے نہیں کہ رو دھو کے بیٹھ جاؤ. وہ ایک پیغام ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دو چاہے سب کچھ چلا جائے. پیغام دنیا کا سب سے اعلیٰ گھر اہل البیت ہے, سب سے عالی خاندان آل رسول ہے, پاکیزہ خاندان, پاک خاندان. ان کی نسل کا خون پانی کی طرح کربلا میں بہہ کر پیغام دے گیا کہ دین کے سامنے یہ خون بھی سستا ہے. دین کو بچانے کے لیے یہ سودا کیا جا سکتا. اسے یہ قربانی اپنے گھر میں رکھی, اور میں اس کو ٹالنا کون سا بڑا کام تھا. آپ ہاتھ اٹھاتے اور یہ بلا ٹل جاتی, کہیں اور چلی جاتی. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے رضا بر قضا اس بچے کو پھراؤ اور پھر آواز آئی اس کو آدم کے خلق آدم آتوہ خلق آدم, آدم کے اخلاق دو, شیخ کی معرفت دو, نوح کی شجاعت دو, ابراہیم کی خلت دوستی دو, اسماعیل کی قربانی دو, صالح کی فصاحت دو, لوط کی حکمت دو, اسحاق کی رضا دو, یعقوب کی بشارت دو, موسیٰ کا جلال دو, یوشع کا جہاد دو, دانیال کی محبت دو, الیاس کا وقار دو, ایوب کا دل دو, داؤد کی زبان دو, یونس کی طاعت دو, یحییٰ کی پاک دامنی دو, اور عیسیٰ کا زہد دو, اور سارے نبیوں کو جو دیا اس بچے کو دے دو. یہ تو پیدا ہوتے ہی ملا ہے. 63 سال ترقی ہوئی تو آپ کہاں پہنچے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, پھر وہاں تک پرواز ہوئی ہے. تو محمد رسول اللہ ہماری پہچان ہے, ہماری پہچان ہے, ہماری پہچان ہے. اللہ نے واحد ہستی ہیں جن کی ہر ادا کو قیامت تک باقی رکھنا ہے, جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا. تو ہمیں اپنی پہچان کو نہیں کھونا ہے, ہم نے اپنی پہچان کو نہیں کھونا ہے. جہاں رہو اگر تم محمدی کی تھوڑی سی جھلک دکھا دو, ان لوگوں کے لیے اسلام کا دروازہ کھل جائے گا. پیسے کے پجاری نہ بنو, غلام رسول بنو, غلام یورو نہ بنو, غلام مصطفیٰ بنو, غلام یورو نہ بنو. تو تمہارے ذریعے سے ایسا نور پھیلے گا جیسے سورج دنیا کو روشن کرتا ہے, تم دلوں کو روشن کرو گے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ, یہ کلمے کا دوسرا حصہ. جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے عرض کیا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے, موسیٰ آپ کے کلیم تھے, داؤد کے لیے لوہا نرم تھا, اور سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی, اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پردے زندہ تھے, تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے اللہ ذکرت معی, قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. یا میرا نام آئے گا تیرا نام, یا میرا نام آئے گا تیرا نام آئے گا.
تو بھائیو، یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، یہ اس کلمے کی محنت ہے جس کا مختصر سا میں نے خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ محمدی بنو۔ اور ایک بات اضافتاً کہتا ہوں، پاکستان کے جراثیم یہاں لے کر مت زندہ رہو، فرقہ واریت میں بٹ کے مت رہو، اپنی پہچان وہابی سنی شیعہ سے مت کراؤ، اپنی پہچان مسلمان سے کراؤ۔ یہ تمہارا ظلم ہوگا، دین پر بھی، اپنے اوپر بھی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں پر بھی یہ تمہارا ظلم ہوگا اگر تم امت کو چھوڑ کے فرقوں کی دعوت دو گے۔ امت کو چھوڑ کے فرقوں میں بٹو گے تو تمہارا ظلم عظیم، جو تمہیں فرقوں میں بانٹیں گے ان کا ظلم عظیم ہے۔ یہ ممبر، یہ کرسی محبت کے لیے ہے، نفرت کے لیے نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، قیامت کے قریب ہوگا کہ ممبر نفرتوں کا ذریعہ بن جائے اور امت ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے واسطے مسلمان بن کے رہو۔ میں اسپین سے، جتنا میں یورپ میں سفر کرتا ہوں، میں یہ منت کرتا ہوں، پاکستان میں اس آگ کو میں نہیں بجھا سکتا کہ اس کے شعلے اتنے بلند ہو چکے ہیں کہ میں جلتے ہوئے تو دیکھتا ہوں، کچھ کر نہیں سکتا، لیکن تم ابھی اس سطح تک نہیں پہنچے ہو کہ تمہارے شعلے بھڑک اٹھیں، تم اسے بجھا سکتے ہو۔ امتی بن کے رہو، امتی بن کے رہو۔ ایسی نفرتوں کے شکار نہ ہو کہ تم سلام کرنا چھوڑ دو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دو، ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دو۔ کسی کو کافر کہنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کسی کو کافر سمجھ، میرے نبی نے تو منافقوں سے سینے سے، جن کا آپ اندر دیکھ رہے تھے کہ یہ منافق، لیکن آپ اس کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اس کو مسجد سے بھی کبھی نہیں نکالا۔ کتنی ہمارے تبلیغی جماعتوں کو مسجد سے نکال دیتے، میرے نبی نے تو منافقوں تک کو نہیں نکالا، یہ مسلمانوں کو نکال دیتے۔ یہ کون سا اسلام، یہ کون سی شریعت؟ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا، عمر سامنے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ کو پتا؟ کہاں پتا ہے؟ کہا تو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ شاید اللہ بخش دے، شاید اللہ معاف کر، اس لیے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف ہو جائے۔ پھر آئے ہائے، پھر آپ نے کہا کتنا بدبخت، عبداللہ بن ابی ابو جہل سے بڑا کافر ہے، عبداللہ بن ابی ابو جہل سے بڑا کافر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے ابو جہل ہے جہیم میں اور عبداللہ بن ابی حاویہ میں، جہیم اوپر ہے، حاویہ نیچے ہے، اور حاویہ جہنم کی سب سے خوفناک جیل ہے، اور ابو جہل ایک درجہ اسے اوپر ہے، اسے گڑھ درجے کی سزا ہے۔ آپ نے کہا میرے رب نے مجھے کہا تھا 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر میرا رب کہتا کہ میرے محبوب اگر تو 70 دفعہ دعا کرے گا تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کے 70 دفعہ کر دیتا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق، اور ہمارے اخلاق ہیں کہ سلام کا جواب ہی نہیں دیتے، کہ ان سے ہاتھ ملانے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا، سلام کا جواب دینے سے نکاح ٹوٹ جاتا، کہ ڈکچا نکاح ہو گیا۔ تو ایسی نفرتیں یہاں مت پھیلاؤ، سب کے لیے سینہ کھلا رکھو، سب کو گلے سے لگاؤ، سب سے پیار کرو۔ یہ نفرتوں کے بیچ وہیں پھینک دو، نہیں باز آتے ہو تو جو دیکھو پاکستان میں جو آگ لگی ہے اس کو جا کے دیکھو، کتنے بے گناہوں کا خون ہو گیا۔ ایک لطیفہ بھی ہے، واقعہ بھی ہے، میرے ساتھ پیش آیا۔ جماعت میں چل رہا تھا میں، پیدل جماعت تھی ہماری دیہاتوں میں، بہت پرانی بات ہے، بارڈر کے ساتھ ساتھ ہم چل رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، سحری میں چلے روزہ رکھ کے، لمبا سفر تھا تو ہم سحری کرتے ہی فجر پڑھتے ہی چل پڑے، چلتے 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 وہ یاد نہیں کتنا میل سفر کیا، بہرحال کافی لمبا سفر کیا، تو چھوٹا سا گاؤں تھا، کچی بھیڑی سی مسجد تھی، لیکن اتنے تھکے ہوئے تھے کہ وہاں جا کے ہم نے بستر رکھے، سو گئے۔
تھوڑی دیر بعد کھڑ کھڑ کی آواز آئی. گھنٹے 2 گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا 10-12 نوجوان ہاتھوں میں ٹوکے، کلہاڑیاں، چھریاں وہ کھڑے ہوئے. سارے ساتھی سوئے ہوئے تھے. ہمارے امیر پہلے اٹھ گئے تھے، مجھ سے پہلے اٹھے بیٹھے. وہ اردو سپیکنگ تھی. میری وہ وہاں کی وہ بیلٹ ہمارے علاقے سے جا کر ملتی اور ہماری جانگلی زبان ایک ہی تھی. وہ کہنے وہ بھائیدار جمیل، وہ دیکھو یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ارے بہن کو سمجھو، ارے بہن کو یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا. میں کہا امیر صاحب کلمہ پڑھوا، شہادت نیڑے لگتی. تو میں نے بڑی اپنی ٹھیڑ سے میں کہا یار یہ کی گل ہے، ساڑی گل تو سن لو، پیچھے وٹ چھڑیا جی. وہ پہلے گل تو سنو، اسی پردیسی تھوڑے کو لائے آئے، ایک باری ساڑی تسی گل سن لو، پیچھے تھوڑا جو دل کرے کر لے. تو ایک دوسرے کو ایسے دیکھنے لگے ہوئے آنکھوں آنکھوں میں. تو ایک نے کہا ہاں بھائی پہلے سنیے تو صحیح کی آتے. تو سارے نہ سے بیٹھ کے مضبوطی سے کس کے بیٹھ گئے. اب میں نے اپنی ٹھیڑ زبان میں بات شروع کی. مجھے نہیں یاد میں نے کیا بات کی، بہت پرانی بات ہے. تو کوئی 10-15 منٹ کے بعد ایک اٹھا باہر کلاڑا پھینک گیا، پھر دوسرا گیا چھرا پھینک گیا، تیسرا گیا چھری پھینک گیا، چوتھا گیا ٹوکا پھینک گیا. اور تقریباً پونے گھنٹے کے بعد ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ کوئی رو رہا تھا، کوئی افسوس کر رہا تھا. پھر کہنے لگے جی آج جی اسی تمہوں روزہ بدھاونا ہے. ہماری افطاری کو بدھاون گیا، روزہ بدھاونا. آج جی اسی تمہوں روزہ بدھاونا ہے. میں کہتے ہیں پہلے ٹوکے کیوں چاہ کے آئے ہو؟ اگر تو ساڑھے مولوی ہے کہ بھابی آ گیا وٹ چھڑو. تو تسی تو آج اسی تھوڑے روزے تو بدھاون ساڑھے بولے. میں کہا شکر ہے. تو بھائیو یہ ظلم و ستم یہاں نہ ڈھاؤ، مسلمان بن کرو، اپنا تعارف امتی کرواؤ. اسلام ہماری پہچان ہے، مسلم ہماری زندگی ہے، مومن ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہمارے اندر کی چیز ہے، اسلام ہمارے باہر کی چیز ہے. اور اس سارے اسلام کا حسن و جمال اچھے اخلاق میں ہے. میرے نبیوں نے سینے سے لگایا کافروں کو صحابی بنا دیا. ہم مسلمانوں کو کافر بناتے پھر رہے ہیں. کچھ تو سوچو یہ ظلم و ستم کیوں. اور اتنی جہالت ہے میرے ملک میں کہ یہ پاکستانی ملک ہے کہ جو حرم میں جا کے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی نہ دے مگر نماز ہی نہیں ہوتی. ہاں یہ میرے دیش میں ہو رہا ہے، ہو رہا ہے. تو اس لیے میں احتیاطاً کہتا ہوں میرے بھائیو امت بن کے رہو، محمدی بن کے رہو. یہ تبلیغ ایمان کی محنت ہے، کلمے کی محنت ہے، رسالت کی محنت ہے کہ ہم محمدی بنے، ہم توحید والے بنے، ہم اچھے اخلاق والے بنے. کرو گے اللہ آپ کو چمکائے گا، آپ کی نسلوں کو نہال فرمائے گا. اپنے یہاں اپنی نسلوں کے لیے مال خرچ کرو، پیچھے پیسے نہ بھیجو. یہاں سوچو کہ اچھے اسکول کیسے بنائیں، اچھے مدارس کیسے بنائیں، مسجدیں کیسے بنائیں. پیچھے مت بھیجو. اپنی نسلوں کے لیے یہاں کوشش کرو کہ تمہارے یہاں اسکول میں 30 سال پہلے آیا تھا، ایک پاکستانی یہاں کوئی نہیں تھا. اب یہ اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ سارے پاکستان والوں کا نظر آ رہا ہے، انڈیا والے بھی ہوں گے، بنگلہ دیش والے بھی ہوں گے. تو تمہاری نسلیں یہیں پھلیں گی پھولیں گی. تو اپنے مال خرچ کرنے کے لیے تمہیں اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے. تم یہاں مسجدوں کے لیے پیسہ جمع کرو، اپنے اسکول کے لیے پیسہ جمع کرو. یہاں جو تمہارے ضرورت مند بھائی ہیں ان پر اپنی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرو. پیچھے بھی دو، اپنے مستحق رشتہ داروں کو دو، والدین کو دو. لیکن جو فضول پیسہ 6 کنال دی کوٹھی بنا دو، 2 کنال دی کوٹھی بنا دو، 4 کنال دی کوٹھی. میں میر پور گیا تو 4 کنال کے گھر ہیں پہاڑوں پر کھوتے ہوئے کھڑوتے ہوئے. آپ بیٹھے ہیں انگلینڈ کچھ کے کھوتے بتے ہوئے. تو غلط پیسہ کماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غلط جگہ لگوا دیتے. سیاست میں لگ رہا ہے، شادیوں پہ لگ رہا ہے، لڑائیوں پہ لگ رہا ہے اور کوٹھیوں پہ لگ رہا ہے. یہاں کتنے ضرورت مند ہیں جن کے پاس کام کوئی نہیں، جن کے پاس کوئی مالی مشکلات ہیں. اللہ تمہیں رزق دیا، ان کو ڈھونڈ کے ان کی مدد کرو.
اور اپنی مسجدوں کے لیے، ہر مسجد سے مدرسے کے لیے، اچھے اسکول کے لیے سوچو تو اللہ تمہارے لیے راستہ نکالے گا۔ میں پاناما گیا تو وہاں ٹوٹل 1000 مسلمان ہیں انڈیا پاکستان کے۔ پاکستان کے جب 50 ہوں گے تو میکسیمم 2000 سے زیادہ نہیں، عورتیں بچے مرد ملا کر 2000 سے زیادہ نہیں۔ انہوں نے اتنا بڑا مدرسہ وہاں بنایا ہے کہ میں پورے جنوبی امریکہ اور پورے امریکہ، پورے برطانیہ میں اتنا بڑا مدرسہ میں نے نہیں دیکھا۔ وہاں آئے تو 2000، ان کا یہ ہماری اگلی نسلیں جو یہ رہیں گی تو اللہ ان کے لیے۔ ہمارے یہ جو انڈیا گجرات کے مسلمان ہیں، انہوں نے بڑی سمجھداری سے کام کیا، جہاں گئے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، ان کے بچے بہت کم ظاہر ہوئے۔ ہمارے جتنے گجراتی ہیں وہ یہاں بھی لڑتے ہیں، پیچھے بھی لڑتے ہیں۔ نہ مسجد بنانے کا ہوش ہے، نہ مدرسہ بنانے کا ہوش ہے۔ تو میرے بھائیو مہربانی کرو، محمدی بن کے رہو۔ یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ اس کا مرکز ہے۔ اگر تم یہیں کے ہو تو جمعرات کو یہاں آیا کرو، جیسے آج جمعرات ہے، مہینے میں ایک ویکنڈ تبلیغ میں لگا دیا کرو۔ نیت کرتے ہو؟ کرو گے نا انشاءاللہ؟ مہینے میں صرف ایک ویکنڈ، اور فرض نماز کی پابندی کرو۔ اگر تمہاری کمائیاں غلط ہیں تو پریشان نہ ہو، چونکہ اللہ کے ہاں توبہ اتنا بڑا زبردست کام ہے کہ آدمی کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، اللہ اس کے سارے معاف کر دیتا۔ ساری زندگی گناہوں میں گزری ہو، آخری پل میں کہ یا اللہ میری توبہ کہتا جاؤ معاف کر دی۔ اور عبادات کی توبہ تو فوری ہوتی ہے کہ اب نماز نہیں پڑھتے تو مغرب کی شروع کر دوں گا۔ معاملات کی توبہ میں اللہ نے نا گنجائش رکھی کہ ایک آدمی غلط کام میں پھنسا ہوا کہتا ہے یا اللہ اب میری توبہ آئندہ نہیں کروں گا، پھر وہ 1 سینٹی میٹر نہیں 1 ملی میٹر پیچھے آتا ہے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ وہ 1 سال میں نکلے، وہ 2 سال میں نکلے، وہ 3 سال میں نکلے، وہ اگر نکلنے کا ارادہ ہے اور وہ اسے آہستہ آہستہ پیچھے آ رہا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو چکی اور اللہ اس کے پچھلا سارا معاف کر دے۔ فیصلہ آباد میں بہت بڑی پارٹی تھی، سود میں پھنسے ہوئے تھے، اربوں کا حساب تھا۔ تو میں نے کہا ان کے چیئرمین سے کہ آپ اگر یہ چھوڑ کر صحیح کام کریں تو کیا خیال ہے؟ مجھے بہت دل کرتا ہے کہ اللہ سے جنگ نہ کروں، لیکن میں یہاں تک پھنسا ہوں، یہاں تک میں کیا کروں؟ میں نکلنا چاہتا ہوں، میں یہاں تک پھنسا ہوں۔ میں کہا آج توبہ کرو۔ آج توبہ کر لی، معاف ہو گیا، جو کچھ کر رہے ہو معاف ہو گیا، اور کل نکلنا شروع کرو۔ کب نکلو گے فکس نہ کرو، بس نکلنے کی شروع کر دو کہ میں کل سے نکلوں گا، اور راستہ تھوڑا سا میں بتاتا ہوں، کاروبار بڑھانا بند کر دو، جائیدادیں خریدنا بند کر دو، گاڑیوں کے ماڈل بدلنا بند کر دو، اور اب بچے سیر کو جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، انگلینڈ جا رہے ہیں، یہ چونچلے بند کر دو۔ جب تمہارے قرضے اور سود کا کام ٹھیک ہو جائے پھر جو مرضی کرو۔ 1 سال بعد میری ملاقات ہوئی اس سے ایک مجلس میں، مجھے کہنے کا مولانا فیصلہ آباد میں جب کوئی بڑی پراپرٹی بکتی تھی تو پہلے خریدار ہم ہوتے تھے، پہلے خریدار۔ 1 سال ہو گیا میں نے 1 روپے کی اینٹ نہیں خریدی، 1 روپے کی اینٹ۔ 3 سال بعد ملاقات ہوئی، کہا جی اللہ نے مجھے صاف کر دیا۔ ہاں بالکل صاف۔ تو معاملات میں اللہ نے نا گنجائش رکھی ہے، معاملات عبادت کی طرح نہیں، کیونکہ عبادت میں تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ اب نماز نہیں پڑھتے ہو تو اب مغرب آ رہی ہے پڑھو تو 1 لوٹا پانی، لیکن معاملات میں آدمی پھنسا ہوتا ہے تو اس میں نکلنے میں اللہ نے گنجائش رکھی۔ جو تھوڑا تھوڑا پیچھے آ رہا ہے یہ اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہے، لیکن جو یہ طے کا نہیں ہو ہی نہیں سکتا اس کا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک سارے مجمع سے میں گزارش کرتا ہوں کہ توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، اللہ سے بھی صلح، اللہ کے بندوں سے بھی صلح، اپنے معاملات میں بھی صلح کہ یا اللہ سچائی آئے گی، جھوٹ نہیں آئے گا، دیانت آئے گی، خیانت نہیں آئے گی، اور آپس میں کوئی لڑے ہوئے تو اس سے بھی صلح کر لیں، اور خاص طور پر میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں اور صلح کر لیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی صلح پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور شیطان میاں بیوی کی لڑائی پر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کچہری لگاتا ہے، پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا کیا، اپنے شیطانوں سے پوچھتا ہے، کہتے ہیں چوری کرائی، ڈاکہ ڈلوایا، جنا کروایا، شراب پلائی، یہ وہ چپ کر کے سنتا ہے، مٹھا مٹھا رسپانس دیتا، ہاں ٹھیک ہے، واہ واہ ٹھیک ہے ٹھیک۔ ادھر میں ایک کالڑا شیطان کھاتا ہی، جی حضرت جی میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو وہ کھڑا ہو جاتا،
کہتا شاباش تو تیرا کام تو کر کے آیا اس کو آگے بلاتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے اور اپنے شتونگڑوں سے کہتا ہے یہ میرا اصل جان نشین ہے، اور اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، پاس بٹھاتا ہے۔ خامد اور بیوی کی لڑائی پر شیطان اتنا خوش ہوتا اور انہیں اب یہ الجھ جائیں تو میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، تو آپس میں لڑے ہوئے صلح کر لو، عبادات میں کمی کوتاہی ہے توبہ، باقی معاملات میں توبہ، تو توبہ کرتے ہو بھائی؟ تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اتنا سا کام تھا۔ اب اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم آپ کے سارے معاف ہو، ایک ذرہ بھی آپ کے جسم پر گناہ کا کوئی نہیں، ایک ذرہ اگر دل سے کہا ہے تو۔ اب یہاں سے نکل کر کوئی کرو تو وہ لکھا جائے گا جو آج تک یہ ایسے اللہ نے دھو دیا 100۔ اور اس کے بعد اگر یہ توبہ ٹوٹ جائے تو گھبرانا نہیں، پھر کر لینا۔ تمہیں ایک تو شیطان کہے گا، لوگ بھی کہیں گے ایسی توبہ کا کیا فائدہ، اور شیطان بھی کہے گا ایسی توبہ کا کیا فائدہ، یہ تو توڑ دیتا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے ان استقالنی عقلت لا، ڈرنا نہیں، ڈرنا نہیں، جب ٹوٹ جائے آ جانا میں جوڑ دوں گا، جب ٹوٹ جائے آ جانا میں جوڑ دوں گا۔ میرے نبی نے کہا جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے، 70 دفعہ، اور پھر کرے تو اللہ خوشی سے قبول کرے۔ کوئی پابندی نہیں اللہ لگاتا، نہ کہ اس کو کوئی تانا دیتا ہے بے شرما تو کی جان 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلے تھے کتنے جاوے کلا بھی جاوے، کوئی حج کو ہی تو جانا ہے، بھائی گناہ بخشوانے اور کہاں جائیں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز، وہیں تو جائے پناہ ہے۔ کہ ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کہتا جاؤ معاف کر، یہی تو اس کی رحمت ہے۔ نہ عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید ہے، 40 سال تو بعد کوئی قبول نہیں، 60 سال تو بعد کوئی قبول نہیں، نہیں، جب مرضی آ جاؤ، اور کوئی عدد، ہاں بھائی 100 تیرے پورے ہو گئے ہوں ختم، ہوں نہیں کہا نہیں، آ جا، جب آئے گا دیکھے گا میری رحمت کے دریا، واہ واہ واہ، اللہ سے پیار کرو، کوئی تھانے دار یار کٹ کے چڑھنی تو اللہ ہے بھائی، اسے ہماری عبادت کی پرواہ نہیں، ہمارے گناہوں کی پرواہ نہیں۔ ساری دھرتی سجدوں سے بھر دو کوئی بڑا نہیں ہوتا، ساری دھرتی شراب سے بھر دو وہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، وہ تو پہلے ہی بڑا ہے، نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، پہلے سے اتنا بڑا ہے کہ آگے کوئی بڑائی ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ اس کی شہنشاہی ہے۔ کہ میرے بندے میں ایک دفعہ آ جانا صحیح، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، اس کے محلے میں ایک عورت تھی، اڈا یہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی، کتنا غلیظ دھندا ہے یہ، انسانیت کے ماتھے پر داغ۔ وہ میرے شاگرد نے اس مائی کے بیٹے سے دوستی لگا کر میری کیسٹ دے دی، اس نے گھر میں لگا لی، اس کی ماں نے سنی، کہنے لگی دوبارہ سناؤ دوبارہ سناؤ، پھر اس نے پوچھا کون ہے، کہ مجھے تو خود پتہ نہیں، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، مسجد آ گئی، امام مسجد کو بلایا، یہ کیسٹ کس کی ہے؟ کہا میرے استاد ہیں طارق جمیل صاحب، کہا انہوں نے توبہ کی بات بڑی کی ہے، میری توبہ ہو سکتی، میرا کام تو تمہیں پتا ہے؟ کہا ہاں ماں جی کیوں نہیں ہو سکتی، آپ توبہ کریں قبول، اچھا ٹھیک ہے پھر میری توبہ۔ رمضان تھا، اس نے تراویح میں آ گئی عورتوں کی جگہ، اور تراویح کے بعد ہمارے یہاں دعا مانگی جاتی، تو تراویح میں زور سے دعا کی، یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، اگلے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے، اگلے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے، اگلے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے، اگلے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے۔ 29ویں روزے تراویح کے سجدے میں اللہ نے اٹھا لیا، ساری رات کیا منہ کالا کیا، اور موت آئی رابعہ بصری بن کے، یہ توبہ ہے۔ اللہ اتنا مہربان ہے توبہ پر، مایوس نہ ہونا کبھی بھی، ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں، اگر ندامت، دلیر ہو گیا پھر کم بڑا اوکھا جائے، اگر ندامت ہے تو
انشاءاللہ تاکہ لگ جائے گی. تو توبہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، ایک دن اللہ پکا کر دے. ٹھیک ہے؟ ضرور شکر. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. اللهم ما مننت به علينا يا رب فتمنه، وما أنعمت به علينا يا رب فلا تسلبه، وما سترته منا فلا تهتكه، وما علمته منا فاغفره يا غفار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. یا اللہ ہم تیرے محبوب کے امتی، تیرے بندے دیار غیر میں پردیس میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں. ہماری توبہ قبول کریں، ہمیں اپنے یا اللہ سایہ رحمت میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، ہمیں اپنی ذات سے دور نہ فرما، ہمیں دھتکار نہ دے، ہمیں ٹھکرا نہ دے. یا اللہ ہم تیرے حبیب کے امتی ہیں، تیرے حبیب کے امتی ہیں، گناہگار ہیں، قصوروار ہیں، خطا کار ہیں. پر یا اللہ آج تک تیری ذات میں شریک نہیں ٹھہرایا، تیرے حبیب کو تیرا حبیب مانا، آخری مانا. اے ہمارے رب، آگے اعمال میں سستیاں کی ہیں، وہ آج ہم نے توبہ کی ہے، اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. تیرا اپنا فرمان ہے کہ زمین آسمان گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ معافی مانگو میں معاف کرتا ہوں. تیری عزت کی قسم ہم گناہگار ہیں، لیکن اتنے گناہ نہیں ہیں کہ آسمان کی چھت پہ چلے جائیں، اس سے بہت تھوڑے ہیں. اور تو اس پہ تیار ہے کہ آسمان کی چھت کو لگا دو تو آ جاؤ تو میں معاف کروں گا. یا اللہ پوری امت مل کر بھی گناہ کرے، پوری دنیا کے غیر مسلم جنات فرشتے مل کر بھی گناہ کریں تو آسمان کی چھت کو نہیں جا سکتے. پر میں تیرے قربان صدقے، تیری رحمت کے صدقے، اے میرے رب تو نے کیا خوشخبری سنائی کہ ایک مرد عورت اتنے کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر معافی مانگو تو معاف کرو. اے میرے رب ہم معافی مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. ٹوٹ جائے گی پھر بھی تیرے پاس آئیں گے، تو جوڑ دینا. جب ٹوٹے گی پھر تیرے پاس آئیں گے. جیسے ہمارا بچہ کھلونے توڑ کے ہمارے پاس آتا ہے، ہم نیا لے کے دے دیتے ہیں، وہ پھر توڑ دیتا ہم پھر لے کے دے دیتے ہیں، وہ پھر توڑتا ہم پھر لے کے دے دیتے ہیں. میرے رب ہم بھی یہ توبہ آج نہیں کر رہے، کئی دفعہ کی، کئی دفعہ توڑی، آج پھر کی ہے. آج مبارک رات ہے، جمعہ کی رات ہے، شروع ہونے والی ہے. اور یہ تیرے بندوں کا مجمع دیار غیر میں یا اللہ تیرے نام پر جمع ہوا ہے، ساری مسجد بھری ہوئی ہے. یا اللہ اپنی نظر محبت کو ہماری طرف متوجہ فرما. اس مسجد کے فرشتوں تم بھی ہماری دعا پہ آمین کہو. تم بھی اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر ہمارے لیے سفارش کرو. اور آج جمعرات ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں بھی عمل جائیں گے اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بھی عمل جائیں گے. اے ہمارے نبی کو ہمارا سلام پہنچا دو، ہمارا سلام پہنچا دو اور اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دو. اے وہ تم سے پوچھیں گے کہاں سے آئے ہو، تم کہنا تیرے نبی کی امت کو چھوڑ کر روتا دھوتا چھوڑ کے آئے ہیں، ہمارے سفارشی بننا. اے میرے رب یہ تیرے نبی کی خبر ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں تو تم سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں اور ان فرشتوں کو بھی اپنے ساتھ سفارشی بنا رہا ہوں کہ یہ بھی تیری بارگاہ میں پہنچیں تو ہماری فریادیں آنسوں کے ساتھ پیش کریں تاکہ تیری رحمت کو جوش آئے اور ہمارا بھی کام بن جائے اور پوری امت جو تباہ حال ہے اس کا بھی کام بن جائے. ہم اس معصوم بچے کی طرح ہیں جو سب سے بچھڑ کر روتا پھر رہا ہو، نہ روٹی سے چین نہ پانی سے چین، جب تک اپنوں کو نہ پالے. ہم بھی تجھ سے بچھڑ کر بڑے دکھی ہوئے میرے مولا. ان چیزوں نے، ان ملک و مال نے ہمیں سکھ نہیں دیا. تجھے جو کھو دیا، تیرے حبیب کے تعلق کو کھو دیا، اس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں میرے مولا. پھر گناہ ہو جاتے ہیں، پھر اندھیری رات چھا جاتی ہے، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر ایمان کی شمع جلتی ہے، پھر کوئی اللہ نفس و شیطان کی ہوا چلتی ہے، پھر وہ جا کے اندھیرے میں بیٹھے ہوتے ہیں. اے میرے رب، اے میرے آقا،
آج تو نظر کرم کر ہی دے، ایسا پختہ ایمان دے دے کہ شیطان بھی کنی کترا کے نکل جائے، نفس بھی ہمارے سامنے یا اللہ ہتھیار پھینک دے، اور یا اللہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، آسمان سے زیادہ وسیع ہمیں اپنی محبت معرفت عطا فرما دے۔ اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، اس سارے مجمع کو اپنا بنا لے، اس سارے مجمع کو، ان کی نسلوں کو، ان کی اولادوں کو قبول فرما۔ یہاں مسجدیں بنا، یہاں اسکول بنا، یہاں مدارس بنا، ان کی نسلوں کو یہاں آباد شاداب نہال فرما، انہیں امت بنا نصیب فرما، انہیں فرقوں سے بچا، تعصب سے بچا، نفرت سے بچا۔ اے میرے مولا میرے دیس کو بھی بچا دے، وہاں تو دین کے نام پہ میرے مولا وہ نفرت کی آگ بھڑکی ہے کہ تیرے سوا کوئی بجھا بھی نہیں سکتا۔ اے میرے مولا فائر بریگیڈ ایک حد تک بجھاتے ہیں، ایک موقع پر وہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ آج جو آگ لگی ہے میرے دیس میں، اے میرے رب تو آ یا اللہ، تو آ کے بجھا، تو آ جا، تیرا انتظار ہے میرے مالک، تیری طرف اکھیاں ہیں میرے مالک، مدت سے تیرے ہی در پر آنکھیں لگی ہوئی ہیں، کب صبح ہوگی، کب صبح ہوگی، کب صبح ہوگی۔ اے میرے رب کبھی اتنی لمبی رات اس امت نے نہیں دیکھی، آئی ہیں ان پہ راتیں، 40 سال کی رات آئی، 50 سال کی رات آئی، 100 سال کی رات آئی، پہلا مرتبہ 300 سال کی رات ہے میرے مولا، 300 سال کی رات ہے۔ ہماری نسلیں صبح کے انتظار میں قبروں میں چلی گئیں، بڑی تمنا ہے میرے مولا صبح دیکھنا نصیب ہو، بڑی تمنا ہے میرے مولا صبح دیکھنا نصیب ہو، لیکن ہم اس بے بس بوڑھے کی طرح ہیں جو جلتا ہوا گھر دیکھتا ہے، شور تو مچا سکتا ہے، پانی کا ایک گلاس بھی نہیں ڈال سکتا۔ ہم وہی بے بس عاجز ہیں، تیرے بندے، تیرے محبوب کے حقیر ذلیل امتی، کچھ نہیں جھولی میں آج خالی آئے ہیں۔ ایک ہی تو دربار ہے جہاں بغیر پیسے کے بھی سودا مل جاتا ہے، دنیا کے بازاروں میں تو ایک مہنگائی بہت ہے، ایک پیسے کے بغیر چیز نہیں ملتی، پینے کا پانی بھی نہیں ملتا، ایک تیرا دربار ہے میرے مولا۔ ہائے ہائے میں تیرے قربان یار، میں تیرے حبیب پہ قربان یار، ایک تیرا دربار جہاں خالی ہاتھ بھی آؤ تو ملتا ہے، کالے ہاتھ کر کے آؤ تو بھی ملتا ہے، منہ کالے کر کے آؤ تو بھی ملتا ہے، پھٹائی ہوئی چولی لے کر آؤ تو بھی ملتا ہے، ٹوٹا ہوا کشکول لے کر آؤ تو بھی ملتا ہے، کچھ نہ کر کے آؤ پھر بھی ملتا ہے۔ واہ 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 میرے اللہ، تو کتنا پیارا اور کتنی کرتے، تیرے احسان کی حد ہے، ہماری ناشکری کی حد، تیری ستاری کی حد نہیں، ہماری دلیری کی حد۔ اے میرے رب تھک کر تیرے در ہمیں اپنا بنا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے۔ جیسے بچہ تھک کے ماں کی گود میں آتا ہے اسے سکون آ جاتا ہے، ہم تیری رحمت کی گود ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، تیری رحمت کی گود ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، تیری رحمت کی چھاؤں ڈھونڈتے پھر رہے میرے مولا۔ یہ امت دھوپ میں چل چل ہلاک ہوئی پڑی ہے، تیری رحمت کی چھاؤں کی تلاش ہے۔ ہائے ہائے کہاں سے لائیں ابو بکر عمر جیسے، کہاں سے لائیں جن کی فریادوں پر تو لبیک کہتا تھا، لیکن یہی اب ہم بھی تو تیرے ہی ہیں، یا تو کوئی اور رب ہوتا، وہ تو ہی ہے۔ ہم بڑے گنہگار ہیں لیکن دل میں تیری وحدانیت کے سوا کچھ نہیں ہے، بہت نافرمان ہے لیکن اب تیرے محبوب سے پیار کرتے میرے رب ہماری فائلیں نہ کھولنا، اوپر سے سائن کر دینا میرے، اگر تو نے فائل کھول لی تو ساڑی تو کوئی پتا کوئی جائے نہ جاتا نہیں میرے مولا، تو یہ اپنی رحمتوں کا صدقہ فائل نہ کھول، ہماری فائلیں اپنے نبی کے سامنے نہ کرنا،
لکا دینا چھپا دینا. ہم تجھ سے بھی شرمندہ ہیں, تیرے محبوب سے بھی شرمندہ ہیں, نہ ان کے سامنا کرنے کی قابل نہ تیرا سن. اے میرے مالک, تیری جہنم آئے گی, جنت آئے گی, تو آئے گا تو اعلان کرے گا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج وکھرے ہو جاؤ. اے میرے رب, کتنوں کو ہتھکڑیاں لگی, اور وہ قیدیوں کی صف میں کھڑے ہوں. میرے مولا, میرے مولا, آئے میرے مولا, میں مجرموں میں کھڑا نہ کر, میں مجرموں میں کھڑا نہ ہمیں, نہ ہماری عورتوں کو, نہ ہمارے بچوں کو, نہ ہمارے ماں باپ کو, نہ ہمارے رشتہ داروں کو, نہ کلمہ گو مسلمانوں کو, جو بھی ہے جہاں بھی ہے. میرے مولا, ہتھکڑی نہ لامی مارے گئے, کون تو برداشت کرے گا, کون آگ برداشت کرے گا؟ ارے اس دوزخ کو دیکھ کر تو تیرا جبریل رو پڑتا ہے, میکائیل رو پڑتا ہے, حالانکہ وہ تو جائیں گے نہیں. آئے میرے رب, عمل کوئی نہیں ہے, ایویں ہی آگے ہیں تیری طرف پر. میرے رب نیکوں کو بخشے گا ان کی نیکیوں پر, ہمیں بخش دے اپنی رحمت. نیکوں کو جنت دے گا ان کے تقوی, ہمیں جنت دے دے اپنی سخاوت. ہم حقدار نہیں, ہم حقدار نہیں ہے میرے رب, ہمارا حق کوئی نہیں. تم ایویں مرک میرے رب, اے میرے رب, اے میرے رب, راضی ہو جا, راضی ہو جا, ہمیں اپنا بنا, ہمارا بچ جائے, اس سارے مجموعے سے راضی ہو. کوئی آنسو تجھے پسند آیا ہے تو ہاں کر. اتنے جو تیرے سامنے روئے, اتنے تیرے سامنے آنسو بہے. میرے مالک, تو آنسوؤں کو بڑا قدردان ہے. تیرے نبی کی خبر پہنچی ہے کہ آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے. یہ ساری مسجد میں رونے کی آوازیں ہیں, آنسو ہیں. میرے مالک, کوئی آئے تو پسند کر, کوئی ندامت کی آہ, کوئی ندامت کا قطرہ. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جا, اب تو آ جا, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. ہم تجھ سے دنیا کی ہر خیر مانگتے ہیں, ہر شر سے بنا چاہتے ہیں. آخرت کی ہر خیر مانگتے ہیں, ہر شر سے بنا چاہتے ہیں. اس سارے مجمع پر راضی ہو جا, قبول فرما لے. اس دعوت کے کام کو, اس تبلیغ کے کام کو ہماری رگ و پے میں سرایت کر دے. یورپ میں رہنے والوں کو دین کا داعی بنا دے, مبلغ بنا دے. امریکہ, افریقہ, آسٹریلیا, ایشیا میں رہنے والوں کو امت بنا نصیب فرما. نفرتیں مٹا کر دعوت والے کام پہ کھڑا فرما. ان کو, ان کی نسلوں کو آباد شاداب نہال فرما. ان کے دین, دنیا, ایمان کی حفاظت فرما. لڑے ہوئے میں صلح کرا دے, روٹھے ہوئے کو منا دے, بچھڑے ہوئے کو ملا دے, بیماروں کو صحت مند کر دے, مقروضوں کے قرضے ادا کرا دے. ان کے پیپر نہیں بنے, ان کے پیپر بنوا دے. جو کوئی اور قانونی مشکلات میں, ان کے لیے آسانیاں فرما دے. وصلی اللہ تعالی نبی کریم, آمین. السلام علیکم.